Assalamu alaikum dear listeners, so welcome back to your own channel Novice Grace. So I am back with episode number 2 of our novel Hum Safar by Umme Hani. So let's start. وہ چائے بنا کر کپ سوسر میں رکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچن سے نکل کر منیب شاہ کے کمرے کی طرف بڑھی. دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا. کمرے کی وسط میں منیب شاہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تولیے سے بالوں کو رگڑتا. غالباً ابھی شاور لے کر نکلا تھا. اس کا تولیوں سے بالوں کو رگڑتا ہاتھ امراہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر رکا تھا، جو نظریں نیچے فرش پر مرکوز کیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی. منیب شاہ کے قریب پہنچ کر امراہ نے بنا اس کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا. وہ اب دل پر کڑے پہرے بچھا چکی تھی، جانتی تھی کہ اب اگر اس نے منیب شاہ کی جانب دیکھا تو دل بغاوت پر اتر آئے گا. یہ شخص اس کی پہنچ سے بہت دور تھا، بلا شبہ وہ اسے اپنا نام دے چکا تھا، لیکن اب یہاں اس گھر میں رہتے ہوئے وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ منیب شاہ اس کے لیے نہیں بنا ہے. منیب شاہ کو بھی شاید اریبہ شاہ جیسی لڑکی ہی ڈیزرو کرتی تھی. وہ اپنے دل سے خوش فہمی کی ہر ننھی کوہبل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک چکی تھی. منیب کا گریز اور امراہ کو نظر انداز کرنا امراہ کو منیب کی زندگی میں اپنی قدر و منزلت کے بارے میں بہت اچھے سے آگاہ کر چکا تھا. اب بھی وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے یہاں تک آئی تھی. ارادہ منیب کو چائے تھماتے فوراً سے پیشتر یہاں سے نکل جانے کا تھا. اس نے منیب شاہ کی جانب کپ کا بڑھایا تو منیب نے اسے کپ تھام کر وہیں بیٹھ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا. اس سے پہلے کہ امراہ واپس پلٹ کر کمرے کی حد کو عبور کرتی، اس کی نازک مومی کلائی منیب کی گرفت میں آئی تھی. چونک کر حیرت سے پر نگاہیں لی امراہ نے پلٹ کر منیب کو ناسمجھی سے دیکھا تھا. بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. منیب شاہ نے حیرت سے آنکھوں میں ہزار شکوے لیے اپنی جانب دیکھتی امراہ سے نگاہیں چراتے آہستگی سے کہا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہی بیٹھ پر بٹھایا. وہ گمسم سی فرش پر نگاہیں جمائے منیب شاہ کے بولنے کی منتظر تھی. نہ جانے وہ اب کیا کہنے والا تھا، کہیں وہ اس کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں لے چکا تھا. اس سوچ کے آتے ہی امراہ کا دم گھٹنے لگا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی. تم جانتی ہو امراہ کہ اریبہ میری منقوہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری محبت بھی ہے. ایک زمانے سے ٹکر لے کر میں نے اس کے تمام جملہ حقوق اپنے نام کروائے ہیں. کل ہماری مہندی ہے اور پرسوں وہ پورے استحقاق سے میری زندگی میں آنے والی ہے. امراہ کو لگا کہ وہ شخص اسے باتیں نہیں سنا رہا بلکہ کسی تیز دھار آری سے اس کے دل کے ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا ہے. درد ناقابل برداشت تھا، مگر وہ اپنے ضبط کو برداشت کی آخری حد تک آزما لینا چاہتی تھی. اس لیے چپ چاپ آنچل کو دونوں مٹھیوں میں زور سے بھینچے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر قابو پاتی لبالب پانیوں سے بھری نگاہوں کو بہنے سے روکنے کی جی توڑ کوششیں کرتی سر جھکائے سنتی رہی. ہاں، یہ بات بھی درست ہے کہ تم بھی میرے نکاح میں ہو، لیکن وہ نکاح جن حالات میں ہوا وہ سب تم جانتی ہو. اس وقت تمہیں بچانے کا میرے پاس واحد ذریعہ یہ نکاح ہی تھا. میں جانتا ہوں کہ آج کل یہاں گھر کا ماحول، اس میں سب سے زیادہ تم ہی پس رہی ہو. تم میری ذمہ داری ہو اور مجھے اپنی ذمہ داری سے کوئی انحراف نہیں. میں جانتا ہوں کہ آج کل تمہیں گھر میں وہ حیثیت نہیں مل رہی جس کی تم حقدار ہو. مجھے اس چیز کا احساس ہے، مگر مجھ پر یقین رکھنا امراہ، بس مجھے کچھ وقت چاہیے. انشاءاللہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. امراہ نے ایک جھٹکے سے نم آنکھوں سمیت منیب کی جانب دیکھا. آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی. یہ وہ کہہ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں امید کا ایک دیا تھما رہا تھا، وہ امید کا دیا جسے وہ کب کا ہمت ہارے تند و تیز ہواؤں کے تھپیڑے میں بجھنے کو چھوڑ چکی تھی. وہ تو منیب شاہ کو دسترس سے پڑے سمجھ رہی تھی، مگر یہاں وہ کون سے سریلے گیت اس کے گوش و گزار کر رہا تھا جو اس کے کانوں کو بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے. کیا یہ کوئی خواب تھا جو وہ اتنے مشکل حالات میں بھی اس سے اپنی ذمہ داری قبول کر رہا تھا؟ اگر یہ کوئی خواب تھا تو وہ کبھی بھی اس خواب سے جاگنا نہیں چاہتی تھی، ان خوبصورت لمحات کے اثر سے نکلنا نہیں چاہتی تھی. منیب شاہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دے رہا تھا، اس کی دل میں جگہ وہ خود بنا لیتی. یہ اس کے لیے مشکل نہ تھا، وہ تو تھی ہی محبتوں سے گندی لڑکی. یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیتی. بے ساختہ امراہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا. تو کیا اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں؟ تو کیا اپنے رب سے کی جانے والی دعائیں کہ وہ اس کے شوہر منیب شاہ کا دل اس کے لیے نرم کر دے،
وہ قبولیت کا درجہ پا چکی تھیں۔ بے شک اس کا رب بہت قادر ہے۔ منیب شاہ نے آہستگی سے اس کا آنسو صاف کرتے اس کے شکستہ خیز وجود کو خود میں بھیج لیا۔ سہارا پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منیب شاہ ضبط سے ہونٹ بیچے اس کے سر کو تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ چیزوں کو مینج کرتے کرتے خود ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ جانے آگے وہ حالات کو اپنے حق میں مواقف کر بھی پاتا یا نہیں۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے میں گم ان خوبصورت لمحات کے زیر اثر رہتے، جب اچانک منیب شاہ کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے حیرت زدہ سے ولید شاہ پر پڑی تو وہ ایک جھٹکے میں امراہ کو خود سے الگ کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ امراہ نے بھی اس اچانک افتاد پر گڑبڑا کر منیب شاہ کی اس حرکت کا منبع تلاش کرنے کی خاطر منیب شاہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ولید شاہ کو وہاں کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ گئی تھی۔ مجھے شروع دن سے ہی دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، لیکن دال اس حد تک کالی ہوگی میں اس بارے میں انجان تھا، ولید شاہ سنجیدگی سے کہتا قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منیب شاہ نے ولید کے لیے کی جانے والے سوالوں کو نظر انداز کرتے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ یہ بات اہمیت نہیں رکھتی بھیا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ آپ شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری شادی کر چکے ہیں، جس کے بارے میں گھر میں سبھی علم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بات کھلے گی تو گھر میں کیا ہنگامہ ہوگا؟ بلا شبہ میں ریبا کو ہمیشہ تنگ کرتا آ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے بہت عزیز ہے بھائی، آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ آپ نے تو عتیقہ کے بارے میں بھی نہیں سوچا، آپ نے تو اس کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیا۔ وہ آج منیب شاہ کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہ تھا، اس لیے برہمی سے گویا ہوا، اور منیب اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آج اپنے چھوٹے بھائی کو کیسے اپنی وضاحت دے۔ منیب شاہ بار بار ہاتھ کی مٹھی بناتا اپنے ماتھے پر مارتا اپنے آپ کو کمپوز کر رہا تھا۔ اگر آج وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ہی مطمئن نہ کر پاتا تو کل وہ پورے خاندان سے ٹکر کیسے لیتا؟ امراہ پر اس طرح صورتحال سے کب کبھی طاری ہونے لگی تھی، کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بھی چکرا کر نیچے گر پڑتی جب منیب شاہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے تھام کر پیٹ پر بٹھایا۔ تم بیٹھو ولید، میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ اس نے ولید سے سب کچھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ ولید کو سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ سب جان لینے کے بعد ولید خود بھی چکرا کر رہ گیا۔ اس سے اس پیاری سی لڑکی سے آج اور بھی کچھ ہمدردی محسوس ہوئی، جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بھابھی کے درجے پر فائز ہو چکی تھی۔ اب پھر آپ نے آگے کیا سوچا ہے؟ ساری بات سن لینے کے بعد ولید شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے منیب سے پوچھا۔ ایک دفعہ یہ شادی بخیر و عافیت تکمیل پا جائے پھر دیکھتا ہوں، کچھ ابھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ منیب شاہ حقیقتاً بہت الجھا ہوا تھا۔ بھابھی، جو کچھ بھی ہوا، جن حالات میں بھی ہوا، وہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت رکھتا ہے کہ اب آپ میری بھابھی ہیں اور اب آپ کہیں بھی کسی بھی مقام پر خود کو اکیلا نہیں پائیں گی۔ آپ میرے لیے بالکل میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں اور آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ امراہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا وہ حقیقی بھائی کی طرح محبت اور عزت سے بولا تو امراہ نے نم مگر تشکرانہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ولید کی ساری بات سمجھنے کے بعد منیب شاہ نے بھی کچھ سکھ کا سانس لیا۔ اس گھر میں امراہ کی سب سے پسندیدہ جگہ زہیب بھائی کی لائبریری تھی۔ اپنا فارغ وقت زیادہ تر وہیں گزارتی تھی۔ یہاں آنے کی اجازت بھی اس نے شازمہ بھابھی کے توسط سے زہیب بھائی سے حاصل کی تھی۔ اس لائبریری میں دنیا جہاں کی کتابیں تھیں اور کتابوں سے اس کا دیرانہ یارانہ تھا۔ کتابوں کے درمیان اسے سکون ملتا تھا، وہ پرسکون رہتی تھی۔ آج منیب اور عتیقہ کی مہندی تھی، کل عتیقہ کی بارات آنی تھی، جبکہ پرسوں عتیقہ کا ولیمہ اور منیب کی بارات تھی۔ اب بھی ہر کوئی رات کی مہندی کے فنکشنز کی تیاریاں میں مشغول تھا، جبکہ وہ سب سے بے پرواہ بنی زہیب بھائی کے اپنے کمرے سے ملحقہ لائبریری میں موجود تھی۔ ریک سے ایک کتاب اٹھائے وہ وہیں کرسی کے بجائے مخملین کارپیٹ پر بیٹھی، کتاب گود میں رکھے سر کتاب پر جھکائے ارد گرد سے بے نیاز اسی کتاب کو پڑھنے میں مگن تھی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز انڈیکس سے موضوع منتخب کر کے اس نے کتاب کا مطلوبہ صفحہ کھولا۔ ایک تجربہ کے مطابق ایک کامیاب اور پرسکون زندگی وہ مرد گزارتا ہے جس کے گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار ہو۔ اگر ایک شخص دن بھر محنت، مشقت اور کام کاج کے بعد رات کو گھر آئے اور اس کا استقبال گھر میں بات بات پر ٹوکتی آواز میں
بات کرتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو کھینچنے اور بحث کو تول دینے والی شریک حیات کرے اور گھر کا ماحول گرما گرم رہے تو اس مرد کی تھکاوٹ 10 گنا بڑھ جاتی ہے بنسبت ان مردوں کے جو اگر دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد گھر آئیں تو اسے ایک سلجھا ہوا پرسکون ماحول اور ہنستی مسکراتی بیوی استقبال کو ملے۔ ایک سروے کے مطابق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس مرد کے گھر کا ماحول خوشگوار اور پرسکون ہوگا وہ مرد زندگی میں زیادہ کامیاب ہوگا۔ رشتہ یا ازدواج کی کامیابی کا سب سے اہم اصول برداشت ہے۔ آج کل زیادہ تر گھروں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ برداشت کی کمی ہے۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی اور زندگی کے زیادہ تر موڑ شادی کے بعد ہی سامنے آتے ہیں، جب ایک جوڑا اللہ رب العزت کے بنائے گئے پاکیزہ طریقے سے رشتہ ازدواج میں بنتا ہے تو اس پاکیزہ رشتے میں بندھنے والے دونوں فریق ایک دوسرے کے عادات و اطوار سے قطعی نابلد ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کو اپنے رنگ میں ڈھالنے اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی بجائے ایک دوسرے کو خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خامیوں کو بھی کھلے دل سے تسلیم کرتے اس کی خامیوں کو اچھالنے کے بجائے توجہ کا مرکز اس کی خوبیوں ہونی چاہیے۔ ہر چھوٹی بڑی بات کو اچھالنے اور دوسروں تک اپنے گھر کے معاملات پہنچانے کے بجائے اپنے تمام معاملات کو کمرے کی 4 دیواری تک محدود رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے اپنے شریک حیات کی اپنی زندگی میں اہمیت اور ترجیح کا مقام منتخب کریں۔ اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کا شریک حیات آپ کے لیے سب کچھ ہے اور اس کے بنا گزارا ممکن نہیں تو پھر درمیان میں انا کی دیواریں کھڑی کرنے سے گریز کرتے ہوئے کسی بھی معاملے کو تول پکڑتے دیکھ کر بنا انا کو درمیان میں لائے خود سے پہل کرتے اس معاملے کو سلجھا لینا چاہیے۔ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اس لیے اس رشتے میں آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اور کامیاب ازدواجی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم راز یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انا کو درمیان میں لائے بنا برداشت اور عقل مندی سے کام لیتے رات سونے سے پہلے خود ہی پہل کرتے ہر معاملے کو ختم کر کے سونا چاہیے۔ یہ چیز انسان کو ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی کی خوشگواریت کی دلیل ہے۔ دیکھا، مجھے پتا تھا تم یہیں پر ہوگی۔ وہ پورے نماغ سے کتاب کی ورگردانی میں مشغول تھی جو کہ ہمیشہ اسے کسی رہنما کی مانند لگتی۔ جب ایک دھار سے دروازہ کھولتے عتیق اندر آئی تھی۔ آج میری مہندی ہے، سب فنکشنز کی تیاریوں میں مشغول ہیں اور تم یہاں کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہو۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کی گود سے کتاب اٹھا کر بند کرتی، اسے بازو سے تھام کر کھڑا کرتی، جلدی جلدی کا شور مچاتی اسے باہر لے کر جانے لگی۔ چلو میں یہیں تمہیں عالیہ سے بھی ملواتی ہوں۔ عالیہ ریبا بھابی کی چھوٹی بہن ہے، وہ امراح کے ساتھ لے جاتی باتیں بتا رہی تھی جبکہ امراح وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ کتاب اٹھانا نہ بھولی تھی جس کے باعث مستقبل میں اس کی زندگی میں چند آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ رات مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ سب کچھ بہتر سے بہترین تھا۔ دونوں جوڑوں کی مہندی کا فنکشن اکٹھے ہی کیا جانے کا پروگرام فائنل ہوا تھا، مگر یہاں پر عتیقہ نے رو رو کر وہ آسمان سر پر اٹھایا تھا کہ وہ کسی صورت اکٹھے مہندی کا فنکشن نہیں رکھوانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی شادی کے ایک فنکشن سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی جبکہ سجاوشا کی موجودگی میں سب ناممکن تھا۔ اب وہ بھی ہر طرح کی جھجک کو بالائے طاق رکھے بہت ہمت مجتمع کرتی باپ کے کمرے میں آئی تھی۔ بابا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیوں اکٹھے فنکشنز کی اجازت دی ہے، ایسے مجھے نہیں کروانی کوئی رسم، پلیز اب منع کر دے کمبائن فنکشن سے۔ وجاہت شاہ آرام دہ کرسی پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے جب عتیقہ کمرے میں آتی، باپ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتی، باپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی، لجاجت سے کہہ دی، آخر میں ان کی گود میں چہرہ چھپاتی رو دی تھی۔ ارے میرا بچہ، یوں رو کیوں رہی ہیں آپ؟ ادھر دیکھیں میری طرف۔ وجاہت شاہ ایک سخت گیر اور اصول پسند باپ تھے، مگر وہ اکلوتی بیٹی کی آنکھ میں آنسو تک برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی اور سجاوت شاہ کے والد چند برس پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تب سے ہی وجاہت شاہ بھائی کے بچوں کے لیے بہت حساس ہو گئے تھے اور سجاوت شاہ بھی بہت سمجھدار اور فرمانبردار شخص تھا، بس غصے کا تھوڑا تیز تھا، مگر وہ انہیں باپ سے زیادہ بڑھ کر عزیز رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وجاہت شاہ نے بہت سوچ بچار کے بعد اسے ہی اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان دونوں بہن بھائی کی شادی کے موقع پر وجاہت شاہ نے باپ کا بھرپور کردار ادا کیا تھا اور اسی لیے وہ ان کی مہندی کا فنکشنز بھی اپنے گھر میں ہی اکٹھا کروانا چاہتے تھے۔ سب کچھ فائنل ہو گیا تھا، مہمان تک کو یہی معلوم تھا، مگر اب عتیقہ کی یہ حالت وجاہت شاہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔
بیٹا اب تو سب فائنل ہو چکا ہے، تو مجھے کچھ نہیں پتا بابا۔ آپ میرے بابا ہیں کہ سجاول شاہ کے؟ پلیز آپ منع کر دیں۔ وجاہت شاہ اسے نرمی سے کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے، جب اس نے بے ساختہ ان کی بات کاٹتے کہا تو وجاہت شاہ آہستہ سے مسکرا دیے۔ میں تو دونوں کا ہی بابا ہوں، کل کے بعد تم دونوں الگ تھوڑی نہ رہو گے، ایک ہو جاؤ گے تو پھر آج کی۔ وہ پھر سے اسے کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اب آخری وقت میں فنکشنز منسوخ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ساری تیاری تو مکمل ہو چکی تھی، مگر عتیقہ کے ایک بار پھر سے رو دینے پر وہ مزید بات کرنا بھول گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مت مانیں آپ میری بات۔ وہ ہچکیوں سے روتی گڑ گڑ رگڑ رگڑ کر اپنے بہہ جانے والے آنسو صاف کرتی منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ایسے کیسے نہ مانوں میں اپنی شہزادی کی بات؟ میری بیٹی کی خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ وجاہت شاہ نے کھڑے ہوتے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو وہ طمانینت سے ناماخذ سے مسکرا دی۔ وجاہت شاہ نے عتیقہ کی بات کا مان رکھتے فنکشن کے ارینجمنٹ میں کچھ رد و بدل کروا دیے تھے۔ دونوں جوڑوں کی کھٹی مہندی کے فنکشنز کے بجائے 2 اسٹیج بنوا دیے گئے تھے، ایک طرف دونوں لڑکیوں جبکہ دوسری طرف دونوں لڑکے تھے، جبکہ دونوں اسٹیج کے درمیان باریک کپڑے کی پاڑ بنا دی گئی تھی۔ فنکشنز کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شازمہ بھابی نے امراح کو بھی ابھی تک سر جھاڑ منہ پھاڑ گھومتے دیکھ کر جھڑک کر تیار ہونے کا کہا تھا۔ وہ بھی بدل نخواستہ کپڑے تبدیل کر کے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ بالائے پھلائی سی پھر رہی تھی۔ ادھر آؤ، تمہیں میں تیار کرتی ہوں، اور آج کے فنکشن کے بعد سب لڑکیاں مہندی لگائیں گی تو تم بھی پیاری سی مہندی لگوانا۔ عالیہ اسے یوں ہی پھرتا دیکھ اسے کھینچ کر عتیقہ کے کمرے میں ہی لے آئی، جہاں اور بھی کچھ لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں۔ اریبہ کی نسبت عالیہ بہت ہنسمکھ اور جلد گھل مل جانے والی لڑکی تھی۔ محض چند ہی گھنٹوں میں اس کی امراح سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے امراح کی رنگت کے حساب سے ہلکا میک اپ کر کے بال پشت پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ امراح کا ہست سواز اتنے میں ہی کھلتے گلاب کی مانند کھل چکا تھا۔ مزمل نگاہیں شیشے میں ابھرتے اپنے ہی عکس سے ٹکرائیں تو کئی لمحوں تک جکڑی رہیں۔ کیا اریبہ شاہ کے سامنے اس کا یہ معصومیت اور سادگی بھرا حسن ٹک سکتا تھا؟ چھپاک سے اس کے سامنے اریبہ کا نازک اور ماڈرن سا سراپا لہرایا۔ نہیں، دل سے بے ساختہ ایک آواز آئی تھی، کہاں اریبہ شاہ اور کہاں وہ؟ دونوں کا موازنہ کیا جاتا تو شاید اس کا پلڑا بہت ہلکا ہوتا۔ اگر منیب شاہ ہر دم فٹ فاٹ اور تر و تازہ رہتا تھا تو اریبہ شاہ بھی اس کی ٹکر کی ہی تھی۔ دونوں کی جوڑی چاند اور ستاروں کی جوڑی تھی، دل سے ایک ہوک اٹھی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی کم نہ تھی، مگر وہ مصنوعی سہارے نہیں لیتی تھی، جبکہ اریبہ شاہ محفل کی جان ہر دم مصنوعی سہاروں سے لیس ہوتی تھی۔ ہر دوسرے دن سیلونز کے چکر اور ہربل ٹریٹمنٹ اس کے سامنے کسی دوسرے کو ٹکنے نہ دیتے تھے۔ ساری بات ہی کلاس ڈفرینس کی تھی۔ ارے بس کر دو لڑکیوں، بعد میں جب یہ دو من کی میک اپ چہرے سے ہٹاؤ گی تو اصلیت ظاہر ہونے جانی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ اپنے ہی ادھیڑ پن میں مصروف تھی جب ولید اچانک کی وہاں نمودار ہوا۔ بدتمیز انسان! سیدھے سے کہو، نظر پھینک انسان نے خوبصورت لڑکیوں کا دیدار کرنا تھا، بہانے سے۔ عالیہ نے چہرے پر برش آن لگاتے اسے ٹکرا توڑ جواب دیا۔ وہ واحد تھی جو اسے عاجز آئے بنا آخری دم تک ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتی تھی۔ آہ، یہ خوش فہمیاں! کچھ لاہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ ولید نے بھی بدلہ پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ باندھے مسکراتا اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں سے ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ یہ منہ اور مسور کی دال! تم بھی دیکھنا تمہاری دلہن کیسی کالی کلوٹی لاتے ہیں ہم۔ وہ اس کی طرف مڑتی تنک کر گویا ہوئی۔ باقی سب بھی مسکراتے ہوئے اپنی تیاری مکمل کرتے اس چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سیریسلی؟ ولید نے مسکراتے ہوئے بھویں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا پتہ لڑکی منتخب ہو چکی ہو، بس اسے یہاں لانا باقی ہو۔ پھر ہی تم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ لڑکی کالی کلوٹی ہے یا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا معنی خیزی سے کہتا۔ فقرہ ادھورا چھوڑ کر تو عالیہ نے سٹ پٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ آج کل وہ یوں ہی اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ پیچھے ہٹو، تم تو ہو ہی فضول انسان، کام کوئی ہے نہیں، خواہ دوسروں کا بھی وقت برباد کرتے ہو۔ وہ جھنجھلائی سی، پیر پٹکتی نظریں چراتی بالوں کو کان کے پیچھے الجھتے اس کے پاس سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کا یہ روپ ولید شاہ کو بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ امراح بھی وہاں سب لڑکیوں کے ساتھ باہر لان میں نکل رہی تھی جب اپنے تمام تر وجاہت سمیت منیب شاہ ایک ادا سے اوپر سے سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔
ہلدی رنگ کے تیزاب اسٹائلش کرتے اور وائٹ پاجامے پر ہلکے ہرے رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے وہاں موجود ہر لڑکی کے دل پر پجریاں گرا رہا تھا۔ لڑکیوں نے اسے دیکھتے ہی اونچی آواز میں ہوٹنگ کی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے ہی اس کا کیمرہ مین بالکل چوکس کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے سیڑھیں اترنا شروع کی، فوٹوگرافر نے دھڑا دھڑ تصویریں اس کی کھینچ ڈالی تھیں۔ تبھی کہیں سے ولید نمودار ہوا تھا۔ وہ بھائی کے کندھے پر بازو پھیلاتا اس کے ساتھ لگتا سب کے سامنے اس کے گال کا بوسہ لے گیا تھا۔ کیمرہ کی آنکھ نے بروقت اس خوبصورت منظر کو محفوظ کیا تھا۔ امراحہ ایک کونے میں کھڑی اداسی سے مسکراتے ہوئے منیب شاہ کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی جو کہ اس کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم برپا کر چکا تھا۔ امراحہ کو اس پر سے نگاہیں ہٹانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ ارے بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو ایک سیلفی آپ کے ساتھ بھی بنتی ہے۔ وجاہت شاہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر ہال کی طرف جا رہے تھے جب منیب شاہ نے انہیں راستے میں ہی جا لیا اور ان کے کندھے پر بازو پھیلاتے کیمرہ مین کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کیمرے کی آنکھ نے فوراً سے پیشتر اس منظر کو محفوظ کیا تھا۔ اپنی شادی کے دن تو ان چچوری حرکتوں کو بند کر دو۔ وجاہت شاہ نے ایک نظر اپنے خوب رو سے بیٹے کو دیکھتے پھر سے اس کی انہی حرکتوں پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ بابا، شادی پر ہی تو ان چچوری حرکتوں کا اصل مزہ آتا ہے نہ۔ وہ باپ کی کسی بھی بات کا سر لیے بنا بولا اور محبت سے ان کے گال کو کھینچتا انہیں لیے ہال کی طرف بڑھا۔ لڑکیوں، میری دلہن کہاں ہے؟ یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے مجھ بیچارے پر؟ میں نے کیا خطا کی ہے جو مجھے یوں سجاول کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے؟ اسٹیج پر پہنچ کر یوں الگ انتظامات کو دیکھتے منیب شاہ نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسٹیج پر چڑھتے ہی دہائی دی تو ہر طرف سے کہکہوں کا طوفان پھوٹ پڑا تھا۔ سجاول شاہ بھی منیب کی ان حرکتوں پر چہرہ نیچے کیے مسکرا دیا۔ اسے بھی اپنا یہ شوخ و چنچل سا کزن بہت پسند تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ یہ ظلم آپ پر اور کسی نے نہیں، آپ کی اپنی بہن عتیقہ شاہ نے توڑا ہے۔ وہیں کھڑی منیب شاہ کی ایک کزن نے عتیقہ کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ منیب شاہ اگر آج اس محفل کی جان ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا تو اریبہ بھی اس سے کم نہ تھی۔ ڈیزائنر مختلف رنگوں سے مزین ہلکے پھلکے سے شرارہ اور شارٹ کرتی پر ہر رنگ کا دوپٹہ سیٹ کیے، پھولوں کے زیورات پہنے، ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں کے کیے گئے میک اپ میں وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اریبہ پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر سے امراحہ نے اپنا اور اریبہ کا موازنہ کیا۔ دھڑکنیں پھر سے تھم گئی تھیں۔ کہاں اریبہ شاہ ایک چمکتا ہوا ستارہ اور کہاں وہ سادگی کا پیکر۔ اریبہ شاہ کا تو ہیئر سٹائل ہی اتنا زبردست اور یونیک تھا کہ وہ اس کی نظریں اس کے بالوں سے ہی اٹک جاتی تھیں۔ محفل اپنے جوبن پر تھی۔ منیب اور ولید شاہ کی چٹکلوں نے محفل کو زعفران کا رنگ بخشا تھا۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، صرف امراحہ ہی ایک ایسی تھی جو اداس دل کے ساتھ ہر منظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مطمئن ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک پیارے سے جوڑے کے درمیان وہ خود آئی تھی اور یہ منیب شاہ کا بڑا پن تھا جو وہ اسے اپنی ذمہ داری مانتے ہوئے اپنی پرسکون زندگی میں ہلچل مچانے کی در پر تھا۔ آپ اندر چلی جائیں امراحہ۔ وہ ایک کونے میں گم سم کھڑی اریبہ شاہ کو دیکھ رہی تھی جب ولید بالکل اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا، ہاتھ باندھ کر اداسی سے مسکراتا گویا ہوا تو امراحہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ حالات چاہے جیسے بھی رہے ہوں لیکن میں سمجھ سکتا ہوں، یہ شراکت برداشت کرنا بہت حوصلے کا کام ہے۔ یہ سب دیکھ کر خود اذیتی کے مراحل سے مت گزریں، اندر چلی جائیں۔ آپ اس کی جانب دیکھتا وہ ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجائی افسردگی سے گویا ہوا۔ ابھی تو میں بھابھی کے رد عمل کے بارے میں سوچ کر ہی پریشان ہو رہا ہوں۔ جب آپ کی حالت ایسی ہے، حالانکہ آپ کے اور منیب بھیا کی کوئی دلی وابستگی بھی نہیں رہ چکی، تو پھر اریبہ بھابھی کی حالت کیسے ہوگی؟ ان کا رد عمل یہ حقیقت جاننے کے بعد کیسے ہوگا؟ جبکہ وہ تو ولید بھائی پر مکمل طور پر اختیار رکھتی ہیں۔ ولید شاہ کے کہنے پر امراحہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ امراحہ کو تو منیب شاہ کی زندگی میں آئے محض کچھ دن ہی ہوئے تھے، جبکہ اریبہ اور منیب کا ساتھ تو کافی پرانا تھا اور ایسا ساتھ جس میں تمام عہد و پیمان باندھے دیے گئے ہوں۔ اس کے بعد وہ اگر اب خود کو اریبہ شاہ کی جگہ پر رکھ کر سوچتی تو اس کا اپنا دماغ پھٹنے لگتا تھا کہ بہرحال جو بھی ہو رہا تھا اس میں سب سے زیادہ نقصان اریبہ شاہ کا ہی تھا۔ کیا غلطی تھی اس کی جو ایک محبت اور پیار بھرے رشتے میں اپنی شریک حیات کی شراکت برداشت کرتی؟ عالیہ کیسی لگ رہی تھی آج؟ میں کچن میں موجود فریج سے پانی کی بوتل نکال کر
बॉटल मुंह को लगाती बिना पीछे पलट कर देखे वो गोया हुई। अतीका और आलिया फंक्शंस ख़त्म होने के बाद इकट्ठी ही अंदर आई थीं, क्योंकि अब दरमियान से कपड़े की बाड़ हटा दी गई थी और सारी नौजवान पार्टी बैठी हल्ला गुल्ला कर रही थी। किचन में दाखिल होते ही आलिया को कोई फ़ोन आ गया था, जिसे सुनने के लिए वो बाहर गई थी। अपनी हीरो में बोलती अतीका ने जब जवाब न मिलने पर वापस पलट कर किचन के दरवाजे की जानिब देखा तो हैरत की ज़्यादती से आंखों के साथ साथ मुंह भी खुला रह गया। पानी की बोतल झट से हाथ से छूटती नीचे फर्श पर गिरती नक्शो निगार बनाती चली गई। सजावट शाह बोलती पुरस्ताक निगाहों से उसे देखते 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा तो अतीका को अपनी जान हवा होती महसूस हुई। उसने आवाज़ बाख्तगी में इधर उधर देखा। प्यारी लगी थी इसलिए तो छुप कर रस्म करवाई थी। वो मुस्कुराती निगाहों समेत अतीका से यूँ शिकवा खुना हुआ जैसे बचपन का याराना हो। सजावट शाह के इस अंदाज़ और अतवार से वो गिरते गिरते बची थी। इससे पहले कि वो मज़ीद दरमियानी फासला अबूर करता उसका पास आता, वो बिना सोचे समझे बौखलाहट में वापस पलटी थी। पलटते पलटते उसका पाँव बुरी तरह रिपटा था। नीचे गिरने से बचने की खातिर उसने किचन की शेल्फ को थामा था। अरे अरे ध्यान से! सजावट शाह हैरत से उसकी इस कदर जल्दबाजियाँ मुलाहिजा करता अरे ही करता रह गया था, जबकि वो उसी झटके से संभलती पथावासी में एक नज़र से देखती किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। आज तो भाग कर जा रही हो, मगर कल कहाँ भागोगी? उसे यूं भागता देख कर सजावट शाह ने सर पर हाथ फेरते पीछे से उससे आवाज़ तक आई। वो उससे डरती थी ये वो जानता था, मगर इस कदर डरती होगी? उसका अमली नमूना वो आज देख चुका था। अपने कमरे में पहुंचकर बेड पर गिरते उसने अपने दिल पर हाथ रखते अपनी मुंतशिर होती सांसों को अतदाल पर लाने की सही की। बार बार सजावट शाह की बात उसका खून खुश्क किए दे रही थी। कह तो वो ठीक रहा था, आज तो वो भाग आई थी, मगर कल क्या करती? उसका दिमाग मुसलसल ये सोच रहा था। शादी का फंक्शन शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में अरेंज किया गया था। अतीका शाह की बारात आनी थी। सब लोग मैरिज हॉल में पहुंच चुके थे, जबकि अतीका को अभी पार्लर से लाना बाकी था। जब हर तरफ से बारात आने का शोर उठा, सजावट शाह पूरे तमतराक से आज सैकड़ों लोगों के दरमियान अतीका शाह को अपने नाम करवा कर पूरी शान से लेने आया था। अरीबा भाभी आलिया के साथ भाई की बारात लेकर आई थी। अरीबा को देखकर वहाँ सब बहुत खुश थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगा था कि शायद आज अरीबा बारात के साथ ना आए, लेकिन उसने सबको गलत साबित कर दिया था। बिलाखिर उसके इकलौते भाई की बारात थी, वो कैसे ना आती? पाँव तक छूटती ब्लैक और गोल्डन मैक्सी में साइड पर मैसी जूड़ा बनाए माहिर ब्यूटिशियन के हाथों के किए गए कमाल मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आह भाभी, जालिम लोगों को समझाएं कि रुखसती से पहले यूं शौहर के सामने इतना सच संवर कर नहीं आते। नुक्स से अमन का ख़तरा हो सकता है। बारात के अपनी जगह पर बैठ जाने के बाद अपने पास से गुजरती अरीबा और शाज़मा भाभी को देखकर मुनीब ने अरीबा को अपनी निगाहों के हिसार में रखे शाज़मा भाभी से कहा तो शाज़मा भाभी भी खुलकर मुस्कुरा दी, जबकि इंतहाई पुरएतमाद होने के बावजूद भी उस वक्त अरीबा शाह को मुनीब शाह की पुरशोक जज्बे लुटाती निगाहों का सामना करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था। एतराफ़ से गुजरती अमराहा के कदम मुनीब के जुमले सुनकर लड़खड़ा गए थे। वो आज इस फंक्शन में नहीं आना चाहती थी, लेकिन अतीका के बहुत ज़्यादा मजबूर करने पर वो आज फिर से यहाँ मौजूद थी। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि आज उसका ये फ़ैसला नहायत अहमकाना साबित होने वाला था। वो खामख्वाह ही उन सब के दरमियान एहसास कमतरी का शिकार होने लगती थी। बहुत हौसला और हिम्मत मुजतमा करके वो यहाँ से कोने में जाकर बैठी थी। अरीबा के जलवे बिखेरते सरापे पर उसकी अपनी निगाहें टिक नहीं रही थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी और खूबसूरती को मज़ीद नुमाया करने के लिए हज़ारों जतन भी करती थी। शाज़मा भाभी के साथ खड़े वो दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें करते उससे एक दूसरे के लिए ही बने लगे थे। बहुत मुश्किल से वो अपना ध्यान दूसरी तरफ मबजूल करवाने में कामयाब हो पाई थी। कुछ ही देर में अतीका हॉल में आई तो निकाह की रस्म के बाद उसे लाकर सजावट शाह के पैरों में बिठा दिया गया था। सुरकुरूसी जोड़े पर नेट के दुपट्टे का घूंघट उड़ाया गया था। दुल्हन बनकर उस पर टूट कर रूप आया था। तभी शाज़मा भाभी और अतीका की कज़नें दूध पिलाई की रस्म करने के लिए स्टेज पर आईं। 50,000 से 1 रुपया कम नहीं होगा, शाज़मा भाभी ने दूध का गिलास सजावट शाह के आगे करते हुए कहा। सिर्फ 50,000 भाभी, ये तो बहुत सस्ते हैं। मैं सजावट शाह को जाने दे रही हूँ।
آپ یہ ہماری ناز و پھلی بہن اتنے سستے میں تو نہیں لے جا سکتا، آپ اپنا دام بڑھائیں۔ تبھی رسم شروع ہوتے دیکھ منیب شاہ بھی کرسی گھسیٹ کر اسٹیج پر سجاوٹ شاہ کے قریب لا کر رکھ کر بیٹھتا گویا ہوا۔ منیب شاہ کے یوں بیچ میں دخل اندازی پر وہاں ہاں کا شور بلند ہوا تھا۔ ارے واہ کیا بات ہے، اتنے سستے میں اپنی نازو پلی بہن نہیں جانے دیں گے تو کل ہم بھی اتنے سستے میں اپنی بہن نہیں آنے دیں گے۔ عدلے کا بدلہ پورا ہوگا، چاہے جتنے بھی دام بڑھا لیں، لیکن کل بھی پھر آپ سر اچھے سے تیاری کر کے جیب ڈھیلی کر کے میدان میں اتریے گا۔ بھائی کی ہمدردی کو عالیہ بھی بازو چڑھاتی میدان میں آئی تھی۔ اس کی انٹری پر منیب نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، یہ سودا ہمیں منظور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھابھی، آپ دام تھوڑے سے کم کر لیں، 40,000 چلیں گے۔ کوئی بات نہیں، باقی کے 10,000 آپ کو میں دے دوں گا۔ اس چنڈال کا پتہ بھی کوئی نہیں کل رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار کھڑی ہو۔ وہ رازدانہ انداز میں بھابھی کو آنکھ مار کر کہتا وہاں پر پھر سے سب کو کہکا لگا کر ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ اس وقت عتیقہ شاہ کو بھی سنجیدہ رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتی دوہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وقت کی تیزی سے گزرنے کا احساس دلاتے ان کی محفل کو برخاست کرتے رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ وقت رخصت عتیقہ شاہ سب سے گلے ملتے یوں ٹوٹ کر رو رہی تھی جیسے ہر آنکھ اشک بار کر گئی۔ منیب اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے گاڑی میں بٹھانے آیا تھا۔ سجاوٹ شاہ کے گھر میں بھی عتیقہ کا پرزور استقبال ہوا تھا۔ عالیہ اور اریبہ کی ایک ایک رسم میں پیش تھیں، نہ جانے وہ کون کون سی رسمیں نکالے بیٹھی تھیں۔ باپ کی وفات کے بعد سجاوٹ شاہ نے بہنوں کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہشوں کو پورا کرنا اس نے خود پر فرض کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کئی دفعہ اپنی ذات تک کو فراموش کر جاتا تھا۔ چاچا کی مدد کی بدولت بہت کم عمری میں ہی وہ باپ کا سارا بزنس سنبھال چکا تھا۔ کام کام اور فقط کام نے اس کے اپنے مزاج میں سختی کا عنصر پیدا کر دیا تھا۔ آج جس جان سے پیارے بھائی کی شادی تھی تو دونوں بہنوں کے قدم زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ ہر رسم میں پیش تھیں۔ آج تو رقیہ بیگم نے بھی بیٹیوں کو ہلا گلا کرنے سے نہ روکا۔ بس کر دو نکمیوں، میری کمر درد سے کرنے لگی ہے، باقی کی رسمیں کل پوری کر لینا۔ صبح سے تختہ مشق بنی عتیقہ نے بالآخر ہمت کر کے اپنی ساتھ بیٹھی عالیہ کی کان میں دانت کچکٹاتے کہا تو اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ بالآخر رقیہ بیگم کو بہو کا خیال آیا تو انہوں نے دونوں کو ٹوک کے اس کی جان کھانسی کا عندیہ دیتے اسے کمرے میں پہنچانے کا کہا۔ اریبہ کچھ دیر مزید رک جاؤ۔ وہ دونوں اسے تازہ پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھ کے وسط میں بٹھاتی، اس کا روسی جوڑا اور گھونگھٹ ٹھیک کرتی بیڈ سے اتری ہی تھیں جب عتیقہ نے بے ساختہ اریبہ کا ہاتھ تھامتے لجاجت سے کہا، کیا ہو گیا ہے عتیقہ، اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ اریبہ نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو تھامتے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اریبہ، وہ رو دینے کو ہوئی۔ پاگل مت بنو عتیقہ، میرے بھیا قطعی کوئی جن نہیں ہے جو تم یوں کر رہی ہو، اور پھر میں جتنی بھی دیر تمہارے پاس رک جاؤں آخر مجھے جانا تو ہے ہی نا۔ وہ اسے ہزاروں تسلیاں دیتی، محبت سے اس کا گال تھپتھپاتی چلی گئی تھی جبکہ عتیقہ کے کانوں میں بس ایک ہی جملے کی بازشت بار بار گھوم رہی تھی، آج تو بھاگ کر جا رہی ہو مگر کل کیا کرو گی؟ بے چینی حد سے سوا ہونے لگی تھی، نہ جانے سجاوٹ شاہ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہو۔ وہ اپنے ہی ادھیڑ پن میں مصروف تھی جب کلک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا، ساتھ ہی عتیقہ کا دل بھی اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے سر مزید جھکاتے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو کی، صحیح میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پیوست کیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سجاوٹ شاہ کی پہلی نظر ہی بیڈ کے وسط پہ پورے تنتراک کے ساتھ براجمان شرمائے لجائی سی اپنی شریک حیات پر پڑی تو بے ساختہ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہی اسے ایک شرارت سوجھی۔ یہ اس کی طبیعت کا خاصا نہ تھا مگر کچھ تو تھا عتیقہ شاہ میں جو اپنی عادت کے برخلاف جا رہا تھا۔ آہستگی سے اس کے چہرے پر گرا گھونگھٹ الٹتے ہی اس کے ہاتھ تھامے تھے، یوں جیسے چاند بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا ہو۔ کندھاری گالوں پر پلکوں کے سایہ فکن چل من کا لرزنا اور بار بار گرنا اٹھنا اسے مدبوط کر گیا تھا۔ موقع کی مناسبت سے رونمائی کا تحفہ تو بنتا ہے مگر اس سے پہلے کچھ پرانے حساب نہ بے باک ہو جائیں۔ لبوں کے کناروں سے امٹتی شرارتی مسکراہٹ کو روکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، پرانے حساب کی بات پر عتیقہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ مطلب اس کے
بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ عین آخری وقت پر تم نے مہندی کے فنکشنز کی ارینجمنٹ میں تبدیلیاں کیوں کروائی تھیں؟ بے ساختہ عتیقہ نے تھوک نکلا۔ بھلا اس بات کا وہ کیا جواب دیتی؟ اور بنا جواب دیے جان خلاصی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اور کل رات تم مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ پڑی تھی؟ ہاں اب بتاؤ، اب کہاں بھاگو گی؟ آواز میں مزید سنجیدگی در آئی تھی، جبکہ عتیقہ کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بس اس کی ہمت یہیں تک تھی۔ وہ کپ کپاتے حنائی ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی دھواں دار روتی تھی۔ اوہ! سجاوٹ شاید صورتحال سے ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ عتیقہ کا ایسا رد عمل تو اس نے سوچا تک نہ تھا۔ وہ تو محض شرارت کر رہا تھا، جب اب اسے شرارت گلے پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ عتیقہ تم رو کیوں رہی ہو؟ ساری سنجیدگی اور شرارت لمحوں میں اورنچھو ہوئی تھی، جبکہ اب تو وہ خود ہونٹ چباتی ششوپنج میں مبتلا رک رک کر بولا تھا۔ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا عتیقہ، پھر مجھے اپنے گھر جانا ہے، امی کے پاس۔ وہ مصلحت کے تحت سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ جب عتیقہ سوں سوں کرتی گویا ہوئی تو اس کے نادر خیالات پر جان کر اش اش کر اٹھا تھا۔ اب یہی تمہارا گھر ہے؟ وہ رسانیت سے گویا ہوا، مگر دوسری طرف اس کا رونا مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ سجاوٹ کو اب صورتحال کی گھمبیر ہونے کا احساس ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر پہلے ادھر دیکھو میری جانب۔ اس کے کہنے پر ساتھ دائیں ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تو اس نے آہستگی سے پلکوں کی چلمن اٹھا کر سجاوٹ شاہ کی جانب دیکھا تو نگاہ وائٹ شیروانی میں ملبوس ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑے سوری کہتے خوبرو سے سجاوٹ کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ زیادہ دیر تک سجاوٹ شاہ کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً سے پلکوں کی چلمن گرا گئی۔ سجاوٹ شاہ کو یوں اتنے قریب سے دیکھنا اس کے دل میں ایک تلاتم برپا کر گیا تھا، اگرچہ آنسو تھم چکے تھے۔ بے ساختہ سجاوٹ شاہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا تم سے، مگر خدا را پھر سے رونے مت بیٹھ جانا، میں تمہیں ساری رات یوں منا نہیں سکتا۔ سجاوٹ کو پھر سے اسی بات کی طرف پلٹتا دیکھ کر وہ پھر سے رونے کی تیاری پکڑنے کے در پر تھی، جب فوراً سے پیشتر اس نے انگلی اٹھاتے وارن کیا تو وہ خود بنا ماخذ سمیت مسکرا دی۔ شکر ہے تمہیں رونے کے علاوہ ہنسنا بھی آتا ہے۔ سجاوٹ شاہ کے بے ساختہ کہنے پر اس بار وہ کھل کر مسکرا دی۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے۔ سجاوٹ شاہ کے مثبت رویے سے حوصلہ پکڑتی وہ ہولے سے منمنائی۔ مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ کیا میں کوئی جن ہوں؟ وہ اپنی جانب انگلی کرتا حیرت سے گویا ہوا۔ نہیں، مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ فوراً سے تصدیق کی گئی۔ اوہ اچھا کو لمبا کھینچتا وہ وہیں اس کے پاس سرہانہ رکھتا کہیں کونی سرہانے پر ٹکا کر ہاتھ سر کے نیچے رکھے نیم دراز ہوتا اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ تو اصل مسئلے کی جڑ میرا غصہ ہے، تو اگر میں تم سے وعدہ کروں کہ تم پر کبھی غصہ نہیں کروں گا تو کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ عتیقہ نے حیرت اور تعجب سے سجاوٹ شاہ کا یہ روپ دیکھا۔ اسے یوں دیکھنے پر سجاوٹ شاہ کھل کر مسکرا دیا۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ۔ اس نے سیدھا ہوتے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک مخملین ڈبی نکالی۔ کیا یہ پہنانے کی اجازت ہے؟ اس نے ڈبی سے جڑواں کنگن نکالتے اس کی طرف اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا تو وہ شرمگین مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ایک بار پھر سے پلکوں کی چلمن گرا گئی۔ وہ ایک البیلی اور روشن صبح تھی۔ رات سجاوٹ شاہ نے اس کے سبھی بدترین خدشات کی نفی کر دی تھی۔ وہ واقعی بہت چاہنے والا اور قدردان شوہر تھا۔ آنکھ کھلتے ہی عتیقہ کی نظر بیڈ پر اوندے منہ لیٹے سجاوٹ شاہ پر پڑی تو ایک شرمگین مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ اس کے گھنے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کتنی دیر تک عتیقہ یوں ہی یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ سجاوٹ شاہ خود سے وابستہ رشتوں کے بارے میں اس قدر حساس، چاہنے والا اور محبت کرنے والا ہوگا، یہ عتیقہ اس پر کل رات ہی کھلا تھا۔ بے ساختہ اسے اپنے بابا کے انتخاب پر فخر ہوا۔ یہ شخص ایک ہی رات میں اس کے دل کا مکین بن چکا تھا۔ سجاوٹ شاہ بھی اب بھی گہری نیند میں تھا، جبکہ وہ آہستہ سے اٹھتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ سو لسنرس، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 2 ہوتا ہے اینڈ میں بہت جلد ملوں گی آپ کو اس کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ فار آور نیکسٹ ایپیسوڈ اینڈ ہوپ یو گائز انجوائے اٹ، اینڈ اف یو انجوائے اٹ so don't forget to like and subscribe my channel. Allah Hafiz.